حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد جب دنیا میں تشریف لائے تو کتنی بڑی آزمائش سے گزرے. 40 سال تک اکیلے گھومتے رہے اور دعائیں کرتے رہے، اپنی سرزد ہونے والی خطا کی معافی مانگتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی. اور حضرت نوح علیہ السلام نے کتنی عظیم محنت کی، کتنا وقت لگایا، 1000 سال تک اپنی قوم کو اللہ کا پیغام سمجھاتے رہے، لیکن کوئی ان پہ اثر ہوتا ہی نہیں تھا. آخر کار اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، کشتی بنائیں، بحری جہاز بنائیں اور یہاں سے چلے جائیں. اور قرآن کریم کہتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. قرآن کریم کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ وہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو سیدھے مسلمان تھے، حنیف تھے، بدعات سے بیزار تھے، رسوم و رواج سے دور تھے، چھوٹے چھوٹے غلط قسم کے عقیدوں سے کنارہ کش تھے اور مسلمان تھے، جن کے بارے میں قرآن کریم یعنی اللہ تعالی خود مسلمان ہونے کی اور حنیف ہونے کی اور مشرکین سے پاک ہونے کی خبر دے رہے ہیں. ان کے امتحانات کتنے سخت ہیں. آگ میں ڈالا گیا، اپنے والد کافر ہیں، ان کو تبلیغ کرنی پڑی، ہجرت کرنی پڑی، مکہ مکرمہ کے دشت و بیابان میں بیگم اور بچے کو آباد کرنا پڑا. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، والد صاحب کا ساتھ دینے لگے، تو اللہ تعالی کی طرف سے ان کو قربان اور ذبح کرنے کا حکم آ گیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر 40 مرتبہ سے زیادہ موجود ہے. اللہ کے نیک پیغمبر تھے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. اور آپ یاد کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، وہ ہمارے سچے پیغمبر تھے. اور بچپن ہی سے کیا عجیب و غریب آزمائش سے گزرے. فرعون نے اعلان کیا تھا کہ بنی اسرائیل میں کسی لڑکے کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں. آج بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑی مشکل میں ہیں، ہم بڑی پریشانی میں ہیں. پریشانیاں اگر یہ بڑی بڑی اللہ تعالی حفاظت فرمائے ان کو دیکھیں تو آج کی پریشانیاں وہ کچھ بھی نہیں. اور ماں کی تکلیف، آزمائش دیکھیں کہ بیٹا پیدا ہوا، پیغمبر ہے، چاند جیسے خوبصورت، فرشتے جیسا، اور فرمایا کہ اس کو ڈبے میں ڈالیں گے اور ڈبے کو دریا میں چھوڑ دیں گے. وقالت لأخته قصيه فبصرت به.
اور بہن صاحبہ سے کہا نظر رکھو، ساتھ ساتھ دیکھتی رہو یہ ڈبہ کہاں جا کے رکتا. اور فرعون کے بیگم نے، حضرت آسیہ نے وہ ڈبہ پا لیا اور بچے کی پرورش کی. اور جب اللہ تعالیٰ نے وہی عنایت فرمائی، یا موسیٰ انک فی الوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ آپ وادی مقدس میں آ چکے ہیں، واخلع نعلیک، آپ جوتے اتار دیجئے. علماء کہتے ہیں کہ بیگم انتظار کر رہی تھی، آگ لینے کے لیے نکلے تھے، سخت سردی کا موسم تھا، سفر تھا، آگ کی ضرورت تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کے حصول کے بعد یہ اجازت بھی نہیں ملی کہ وہ واپس اپنی زوجہ محترمہ کے پاس جا کے ان کو خبر دے دیتے کہ مجھے فرعون کی طرف مبعوث کیا گیا ہے، مجھے اس کی ہدایت کا ذمہ دیا گیا ہے، آج کے بعد سے میں مصروف ہوں، میں ملاقات نہیں کر سکتا ہوں. یہ خبر اور اطلاع دینے کی اجازت بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملی. مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام زمانے کے بعد مدین میں تشریف لائے اور ایک نوجوان آپ کو ملا، اور وہ نوجوان دیکھنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ہی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واضح نشانات اس میں موجود تھے. اور جب ان سے نام پوچھا گیا تو انہوں نے کہا میرا نام موسیٰ ہے، میرے والد میری پیدائش سے قبل سفر میں گم ہو گئے تھے، یا قتل ہو گئے تھے، یا کوئی چیز ان کو لے گئی تھی. وہ دن اور آج کا دن والد سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی. ان کی یاد میں میری والدہ نے میرا نام بھی موسیٰ رکھ دیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رقت طاری ہوئی اور فرمایا کہ والدہ کہاں ہیں؟ تو بیٹے نے جواب دیا کہ وہ تو فوت ہو چکی. اور پھر کیسی کیسی تکالیف دی گئیں، کیسی کیسی تہمتیں لگائی گئیں. تو یہ سارے واقعات کا ذکر کرنا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دینے والے، اللہ تعالی کے حکم کے مظہر، نیکوں کی اولاد. لیکن یہود وہ آپ کو ولد الزنا کہتے تھے. حضرت مریم کو علیاذ باللہ بد کردار عورت کہتے تھے اور تہمتیں لگاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے وہ تیار ہو چکے تھے.